الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی سخت مشقت اور آزمائش کے بعد یہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمارے روزوں اور تراویح کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. ہمیں معلوم ہے پوری دنیا پر اب سے 2 سال پہلے گزشتہ سال اور اس سے زیادہ سخت حالات اس سے پہلے والے سال میں رہے ہیں. ہم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. یقیناً کوئی نہ کوئی ہم سے ایسی کوتاہی ہوئی ہوگی اور کوئی اللہ کی ناراضگی کا ایسا کام ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے اس مقدس مہینے کے اندر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے. اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرمائے. رمضان المبارک شروع ہوا ہے. آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. رمضان المبارک وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کی آمد کا انتظار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 مہینے پہلے سے ہوا کرتا تھا. حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کا چاند دیکھا اور دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان میں نازل ہونے والی برکتیں سمندر کے برابر ہیں. عام مہینوں میں جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں وہ رمضان المبارک کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے. اس لیے سمجھدار آدمی کے لیے ایک بڑا موقع ہے کہ وہ رمضان المبارک کی ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی کی قدر کرے. میں نے گزشتہ کل جمعے کے دن رمضان المبارک سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. رمضان المبارک کی جو خاص عبادتیں ہیں وہ ایک تو دن کا روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے. یہ دونوں اہم عبادتیں ہیں. ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض اور واجب نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تراویح کا پڑھنا ثابت ہے، جس کا درجہ علماء نے سنت مؤکدہ کا لکھا ہے. نفل ایک زائد چیز کو کہتے ہیں چونکہ فرض اور واجب نہیں ہے. ایک زائد چیز ہے جو فرض اور واجب کے علاوہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھی بھی ہے اور صحابہ اکرام کو تراویح پڑھنے کا اہتمام کرایا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے. حدیث میں آتا ہے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. ایک کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. دوسرے نماز کا قائم کرنا ہے. تیسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. اور چوتھے رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. اور 5ویں اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے. تو یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا.
یا حدیث کے دوسرے مفہوم کے مطابق روزہ میرے لیے ہیں اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی روزہ رکھنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہو جاتے ہیں، اور خود ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی تائید اس بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا دنیا میں کوئی بال باnkا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی کام رک نہیں سکتا، اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی اور اس کی ہر دعا سنی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص طور پر روزے داروں کے لیے ہے کہ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں روزے کا اہتمام کریں، خود بھی کریں، گھر والوں سے کرائیں۔ معمولی عذر کی وجہ سے روزہ ہرگز نہ چھوٹے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی روزہ ہم نے بغیر عذر کے رمضان المبارک کا فرض اگر چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی روزے رکھ کر اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو روزہ رمضان المبارک کا رکھ کر ہم اس فضیلت کو پہنچ سکتے تھے۔ وہ ثواب اور وہ اجر اور وہ مقام اور وہ درجہ اور وہ فضیلت رمضان ہی میں مل سکتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور اپنی نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام ہے، اس کا نام روزہ ہے۔ میاں بیوی کے جو جائز تعلقات ہوتے ہیں آدمی وہ قائم نہیں کر سکتا روزے میں کچھ کھا نہیں سکتا اور روزے میں کچھ پی نہیں سکتا۔ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک ان 3 پابندیوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی روزے کی نیت سے رہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ عبادت ہے جو روزے کی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں، روزہ تو سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، ہاتھ پیروں کا بھی ہے، دل دماغ کا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آنکھوں سے آدمی اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرے، زبان سے کوئی نافرمانی کی بات نہ بولے، اسی طرح کان سے کوئی غلط بات آدمی نہ سنے، اپنے ہاتھ پیروں کو روزے کے اندر کسی غلط چیز کی طرف لے کر نہ جائے، اپنے دل دماغ سے کسی غلط چیز کو آدمی نہ سوچے۔ اگر آدمی اس طرح پورے طور پر اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو روزے کا پابند بناتا ہے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا ہے تو یقیناً روزے کی جو برکتیں ہیں وہ اس کو مل جائیں گی۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان پیروں سے چل کر غلط چیزوں کی طرف چل کر جاتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ روزے کا فریضہ تو ادا ہو جاتا ہے لیکن روزے پر ملنے والے اجر و ثواب ان کو ہرگز نہیں ملتے۔ اس لیے ہمیں ان تمام غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روزے کے اندر پابند رکھنا ہے، اور یہ مشق ہے اس بات کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے روک دیا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھیں اللہ نے ان چیزوں سے روک دیا ہے، تو ہم خود یہ سوچیں کہ جو چیزیں منع ہیں اور ناجائز ہیں ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں جائز تھیں، کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ روزے کی حالت میں ہمیں منع کر دیا، نہ کھاؤ نہ پیو، تو جو چیز جائز ہیں اللہ نے اسی سے منع کر دیا ہے، تو جو چیزیں پہلے سے ہی ناجائز ہیں ان کو کرنا کیسے جائز ہوگا روزے کی حالت میں؟ یہ مشق ہے اس بات کی تاکہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اللہ کے حکم پر اپنے جذبات کو قربان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد میں کچھ چیزوں کی اجازت ہے جن کو روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ مثلا روزے دار جب روزے کی نیت سے
اپنے روزے کو شروع کر دے تو روزے کی حالت میں اگر آدمی خوشبو لگانا چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے. ہر قسم کا عطر اور خوشبو لگانے سے کپڑوں پر لگائے یا جسم پر لگائے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح اگر وہ اپنی آنکھ میں دوا ڈالے، آنکھ میں دوا ڈالے یا آنکھ میں سرما ڈالے، اگرچہ اس کے اثرات حلق تک محسوس کیوں نہ ہو جائیں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا ہے. اسی طرح اگر گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی روزے کی حالت میں غسل کرنا چاہے تاکہ تھوڑی سی تراوٹ حاصل ہو جائے تو روزے کی حالت میں آدمی غسل کر سکتا ہے. غسل کرنے سے اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر وہ اپنے سر میں تیل لگانا چاہے تو تیل لگا سکتا ہے. اگر اس کے جسم پر کہیں تیل لگانے، دوا لگانے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، اس میں دوا لگنے، پٹی باندھنے کی ضرورت پیش آئے تو زخم پر دوا لگانے سے، پٹی باندھنے سے، جسم پر تیل کی مالش کرنے سے کسی قسم کا کوئی روزے میں فرق نہیں آتا. یہ سارے کام آدمی روزے میں کر سکتا ہے. روزے کی حالت کے اندر خالی برش یا مسواک وغیرہ یہ آدمی کر سکتا ہے، اس سے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. البتہ ٹیوب یا پیسٹ وغیرہ لگا کر روزے کی حالت میں دانت نہیں مانجنے چاہیے یا منجن وغیرہ سے دانت نہیں مانجنے چاہیے، اس لیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے پورا اس بات کا کہ منجن کی کوئی کے اثرات یا اس کے ذرات یا ٹیوب یا پیسٹ جو آدمی برش پر لگا کر دانت مانجے گا تو اس کے کوئی اثرات آدمی کے پیٹ میں جا سکتے ہیں اور روزہ اس کا ٹوٹ سکتا ہے. اس لیے منجن اور پیسٹ تو نہیں لگانا چاہیے. خالی برش سے یا مسواک سے آدمی اپنے دانتوں کو صاف کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں خدا نہ خواستہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر حضرات اگر اس سے یہ کہہ دیں کہ انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں. اسی طرح اگر طبیعت زیادہ گڑبڑ ہے اور ڈاکٹر حضرات یہ کہہ دیں کہ ان کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے اور گلوکوز چڑھانے کی ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے اور گلوکوز بھی چڑھوایا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی آدمی سو گیا اور سونے کے بعد میں اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے، اس کو بدخوابی ہو گئی جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، تو اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا. اس کو جلدی سے جب بیدار ہو جائے اور نیند کھل جائے تو جلدی سے جلدی اس کو غسل کر لینا چاہیے. لیکن غسل میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ منہ میں پانی ڈالنے کے بعد میں منہ بھر کر کلی کر لے، زیادہ غرارے نہ کرے اور زیادہ حلق تک پانی نہ لے جائے کہ کہیں خدا نہ خواستہ پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کے کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے اور اپنے بدن کو پورے کو پانی سے دھو کر پاک کر لے. اس طرح اس کا غسل ہو جائے گا. اس میں روزے میں کسی قسم کا کوئی فرق اس سے نہیں آتا. اسی طرح وہ مستورات جن کی گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ روزے کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں تو وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں. روزے کی حالت میں ان کے دودھ پلانے سے ان کے روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روزے میں منع ہیں، یقیناً ان کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے روزے میں روکا ہے، لہٰذا اگر آدمی نے روزے میں جان بوجھ کر کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بھول سے کھانے پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک آدمی ہے اس کو دھیان ہی نہیں رہا میرا روزہ ہے، اس نے پانی پی لیا. اس کو دھیان ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے اور چائے پی لی. حتیٰ کہ اگر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لیا اور اس کو دھیان ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، بے دھیانی میں بھول سے اس نے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اللہ کی طرف سے معاف ہے. لیکن جان بوجھ کر آدمی پانی پی لے، کھانا کھا لے، یا روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لے آدمی، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اپنے روزے کی اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. جان بوجھ کر کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آدمی لا علمی کی وجہ سے ان کو کر لیتا ہے
اور اس کے روزے میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کان کے اندر آدمی کوئی بھی لیکوڈ چیز، ایسی چیز جو اندر تک چلی جائے، جیسے تیل ہے، دوا ہے کان میں، ناک میں کوئی دوا ہے، وہ آدمی نہیں ڈال سکتا۔ آنکھ میں تو ڈال سکتا ہے، لیکن ناک میں اور کان میں کسی قسم کی دوا اور کسی قسم کا کوئی تیل وغیرہ آدمی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست پیٹ سے ہے، اور یہ چیزیں پیٹ میں چلی جاتی ہیں اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کان میں اور ناک میں دوا نہیں ڈالنی چاہیے۔ بعض لوگ بیچارے سانس کے مریض ہوتے ہیں اور وہ پمپ لیتے ہیں، اس میں دوا ہوتی ہے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی کہ وہ دوا اندر جا رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں دوا ہوتی ہے۔ کوئی کیپسول وغیرہ توڑ کر اس میں ڈالتے ہیں، یا اندر کوئی دوا ہوتی ہے اور اس کو الٹا سانس لیتے ہیں، جس سے ان کے سانس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ دمے کے مریض ہوتے ہیں، سانس کے مریض ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوا پیٹ میں چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے میں اس پمپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی نے لے لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ روزے کا اہتمام تو کریں اور کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو رمضان المبارک کا فرض روزہ بر وقت چھوڑنے کی اجازت ہے، کوئی معذوری ہوتی ہے، اس معذوری کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو گیا، بلکہ ان کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ ایک تو وہ آدمی جو سفر میں ہے، مسافر ہے، سفر میں چلا گیا، سفر میں وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں جو گھر پر ہوتی ہیں، مقام پر ہوتی ہیں، اس لیے آدمی کے لیے اجازت ہے شریعت کی طرف سے کہ سفر میں آدمی اگر روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے دھیان میں رکھے کہ کتنے روزے سفر کی وجہ سے میرے رہ گئے ہیں اور نہیں رکھ سکا ہوں، اتنے روزے رمضان المبارک کے بعد جب بھی آسانی ہو جلدی سے جلدی اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ کبھی بھی روزوں کی قضا کر لے گا اس کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ مسافر کو اگر مشقت کا اندیشہ ہے سفر میں تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر سفر ایسا ہے جیسے آج کل کے سفر ہوتے ہیں، آدمی اپنے گھر سے جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کار میں جاتا ہے، اور چاہے دہلی بھی جا رہا ہے، بہت لمبا سفر ہے، مسافر ہو جاتا ہے آدمی، بمبئی جا رہا ہے، ٹرین میں جا رہا ہے، پوری ٹرین اے سی ہے یا اے سی کوچ میں اس کا ٹکٹ ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہے، کوئی مشقت اس کو ایسی نہیں ہے، تو آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا رمضان المبارک کی روزے کی برکتیں بعد میں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، سفر میں اگر آسانی ہو تو آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایک تو سفر، دوسرے بیماری کی وجہ سے بھی آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے بہت زیادہ بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اس کو کوئی بخار ہے، اس کو کوئی اور ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات نے اس کو روزہ رکھنے کے لیے منع کیا ہے، تو وہ آدمی روزہ نہ رکھے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ روزہ معاف نہیں ہے، جب بھی اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی ایسے آدمی کو بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرنی چاہیے۔ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں عام طور سے ان کو تھوڑی دیر کے بعد میں کھانے کی، پانی کی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر وہ سحری کے اندر کوئی دوا اپنی شوگر کی لے لیں، افطار کے بعد لے لیں، اور رمضان کا یہ 15 گھنٹے کا روزہ ان کی طبیعت میں کوئی نقصان پیدا نہ کرے تو ان کو بھی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ زیادہ دیر بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعت زیادہ بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ان کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بہت مجبوری کا درجہ ہے کہ مجبوری کے اندر اگر طبیعت کے زیادہ خراب ہو جانے کا خطرہ ہے تو پھر ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن سردی کے وہ ایام جس میں چھوٹے دن ہوتے ہیں، نہ زیادہ بھوک لگتی ہے آدمی کو دن میں، نہ زیادہ پیاس محسوس ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر آدمی کو اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسا آدمی جو اتنی عمر کا ہو گیا، بہت زیادہ 80-90 سال کا ہو گیا، طاقت نہیں رہی، کمزور ہو گیا، یا اللہ نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ اس بیماری سے اب صحت یابی کی امید ہی ختم ہو گئی،
آدمی نے خود نے بھی آس چھوڑ دی اور لوگوں کو بھی بظاہر حالات یہ لگ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس بیماری سے اچھا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ کو پیارا ہو جائے۔ ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا وہ آدمی جو زیادہ عمر والا ہے، 80-90 سال کی عمر ہو گئی، کمزوری آ گئی، وہ آدمی بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ دو قسم کے لوگ، ایک وہ بیمار جس کو اپنی بیماری سے صحت یابی کی امید ختم ہو گئی ہے، دوسرے وہ زیادہ عمر والا آدمی جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور بڑھاپے کے بعد اب جوانی تو آنے سے رہی، ایسے لوگوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اب چونکہ وہ روزوں کی قضا تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ کمزوری ہے، بیماری ہے ان کو، ایسے آدمیوں کی روزوں کی قضا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے روزوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ وہ میں بتاؤں گا فدیہ کیا ہے، ان کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں ان کو فدیہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جب بھی آسانی ہو اپنے روزوں کی قضا کرنا چاہیے۔ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے، روزے کے بدلے میں پیسے لے دے کے آدمی جان چھڑانا چاہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حمل کی حالت میں ہوتی ہیں، بچہ پیٹ میں ہے، ماں کو بھی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے اور بچہ جو ان کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو بھی طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ زیادہ لمبی دیر تک بھوکا رہنے کی وجہ سے، پیاسا رہنے کی وجہ سے عورت کو خود کو بیمار ہو جانے کا یا بچے کو بیمار ہو جانے کا یا اس کے حمل کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں اپنے روزوں کی جب بچہ ہو جائے اور آسانی ہو ان کے لیے اس وقت میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ روزے معاف نہیں ہیں ان کو، بعد میں ان کی قضا ان کے ذمے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کو بھی ڈبل طاقت کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک تو اس کی اپنی خوراک اور ایک دوسرے بچے کی خوراک۔ اگر زیادہ دیر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت میں کمزوری آ جانے کا خطرہ ہے اور یہ خطرہ ہے اس بات کا کہ بچے کو پوری خوراک نہیں مل پائے گی بھوکا رہنے کی وجہ سے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن ان عورتوں کو بھی روزے معاف نہیں ہیں، جو روزے بھی ان کے چھوٹیں گے بعد میں ان کو اپنے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہو۔ یہ روزوں سے متعلق ضروری باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے کوئی روزہ نہیں رکھا، کسی وجہ سے بھی نہیں رکھا، تو رمضان المبارک کے بعد میں ایک روزہ رکھ لے گا تو اس کی قضا ہو جائے گی، ایک روزے سے قضا ہو جاتی ہے، فریضہ ہے رکھنا چاہیے۔ لیکن کسی آدمی نے روزہ رکھ کے جان بوجھ کر توڑ دیا، روزہ رکھا اور جان بوجھ کر کھا لیا، پی لیا، بیوی سے صحبت کر لی، تو ایسے آدمی پر قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ قضا میں ایک روزہ رکھا جائے گا اور روزے کا جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کھایا پیا ہے ایسا آدمی روزے کو توڑنے والا 60 روزے یعنی 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے گا۔ ایک روزہ بھی درمیان میں چھوڑ دیا تو پچھلے روزے اس کے مانے نہیں جائیں گے، اثر نو اس کو دوبارہ روزے رکھنے پڑیں۔ اتنا سخت کفارہ ہے اس کا، اس لیے جان بوجھ کر روزہ رکھ کر آدمی کو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا اتنا سخت کفارہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک آدمی ہے، اس کی دیر سے آنکھ کھلی اور وہ یہ سمجھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور اس نے سحری کر لی، لیکن بعد میں گھڑی دیکھی، پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، میں نے تو صبح صادق ہونے کے بعد کھانا کھایا ہے اور صبح صادق ہونے کے بعد سحری کی ہے۔ ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا، اگرچہ روزہ چھوڑنے کی اور روزہ توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا ایسے آدمی کو، البتہ یہ ہے کہ اس کا روزہ مانا نہیں جائے گا اور اس کو عید کے بعد میں اپنے ایک روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ یا یہ افطار کے موقع پر آدمی نے یہ سوچا کہ شاید مغرب کا وقت ہو گیا، یا کسی مسجد کے مؤذن صاحب نے بھولے سے وقت سے پہلے اذان دے دی اور لوگ یہ سمجھے کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا، حالانکہ ابھی افطار میں 5 منٹ 10 منٹ باقی تھے اور روزہ افطار کر لیا، تو بھول سے جلدی روزہ افطار کرنے سے بعد میں پتہ چلا کہ اوہو ابھی تو وقت باقی تھا اور روزہ پہلے افطار کر لیا۔
ایسے آدمی کا روزہ بھی مانا نہیں جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کفارہ واجب نہیں ہے اس آدمی کے اوپر۔ عید کے بعد اس کو اپنی اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا، ارادہ تو نہیں تھا، صرف کلی کرنے کا ارادہ تھا، نہ پینے کا ارادہ تھا، لیکن بھول سے اچانک منہ میں وہ کلی کرنے کے لیے پانی لیا اور پانی کو منہ میں ایسے حرکت دیا کہ پانی حلق میں چلا گیا، تو یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے آدمی کو عید کے بعد اپنے روزے کی قضا کرنی ضروری ہوگی۔ جان بوجھ کر چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا ہے، اس لیے کفارہ تو واجب نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا اس کے ذمہ ضروری ہوگی۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ روزے کا جو فدیہ ہے، وہ لوگ جو بالکل آخر عمر میں پہنچ گئے ہیں یا ایسی سخت بیماری میں ہیں کہ صحت یابی کی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ایک روزے کا فدیہ 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو یا اس کی قیمت جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے اس کے برابر ایک روزے کی ان کو فدیہ دینا پڑے گا، یا تو چاہے اناج دے دے آدمی اور چاہے تو آدمی اس کے پیسے دے دے، یہ ایک روزے کے ان کو دینے ضروری ہوں گے۔ لیکن میں نے عرض کیا یہ صرف 2 آدمیوں کے لیے ہیں، ایک تو اس آدمی کے لیے جو زیادہ عمر والا ہے، اور ایک اس آدمی کے لیے جو بالکل ایسی بیماری میں ہے کہ اب صحت یابی کی امید نہیں ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ جتنے لوگ کسی معمولی عذر کی وجہ سے یا وقتی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بعد میں اپنے روزے کی آسانی کے موقع پر قضا کرنی ضروری ہے۔ دوسرے اس مہینے کی عبادت تراویح ہے۔ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ رمضان المبارک میں صحابہ کو تراویح پڑھائی ہے، لیکن آپ نے اہتمام اس لیے نہیں فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر فرض ہو جائے، جس طرح اور نمازیں فرض ہیں، اگر امت پر فرض ہو گئی تو امت مشقت کے اندر پڑ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا گیا، اور تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے جو ہے 20 تراویح حضرت ابی بن کعب جو امت کے سب سے بڑے قاری اور قرآن کریم کے ماہر تھے، ان کے پیچھے ان کو امام بنایا گیا، اور ان کے پیچھے سارے صحابہ نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز پڑھی اور اس میں قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کا اہتمام کیا۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے تراویح کی نماز ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے تو فرض نماز پڑھ لے، اگر تراویح کا موقع ہو تو تراویح پڑھ لے، اور تراویح کا موقع نہ ہو تو تراویح چھوڑ دے، کیونکہ سفر کے اندر موقع نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر سفر میں بھی کسی ایسے مقام پر آدمی ہے جہاں سہولت سے تراویح پڑھ سکتا ہے تو نہیں چھوڑنا چاہیے، تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن مثلا جیسے بس میں ہیں، ٹرین میں ہیں، تو فرض نماز تو معاف نہیں ہے، فرض بھی پڑھے جائیں گے اور وتر بھی پڑھے جائیں گے، لیکن اگر تراویح کا موقع ہو تو پڑھ لے، اور تراویح کا موقع نہ ہو تو آدمی تراویح کو چھوڑ سکتا ہے، یہ اجازت ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ لیکن مقام پر رہنے والے لوگوں کے لیے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پہلی رات سے لے کر 29ویں شب تک یا 30ویں شب تک، اگر 30 روزے ہیں تو 30 شب، اور اگر 29 روزے ہیں تو 29 راتوں تک مکمل طور سے آدمی کو تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آ کر پڑھے۔ اگر کسی آدمی نے جماعت کے ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اس کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے، اور تراویح کے بعد میں وتر پڑھنا چاہیے۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ وتر اور فرض نماز کے بیچ میں ہے، عشاء کی نماز اور وتروں کے بیچ میں ہے، لیکن چھوٹی ہوئی تراویح وتروں کے بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں شامل ہوئے، انہوں نے فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی صاحب دیر سے آئے اور فرض نماز ان کی نکل گئی، بعد میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی الگ نماز فرض نماز پڑھی، تراویح کی ان کی 2 رکعت 4 رکعت نکل گئی تھی، ان کو چاہیے ایسے آدمی کو کہ تراویح میں جہاں بھی امام صاحب ہوں اس رکعت میں شامل ہو جائے۔ تراویح پوری 20 رکعت ہونے کے بعد میں
وطروں کے بیچ میں اگر موقع مل جائے تو اپنی 2 رکعت یا 4 رکعت چھوٹی ہوئی تراویح آدمی پڑھ لے. موقع نہ ملے تو وطروں کے بعد میں جو چھوٹی ہوئی تراویح ہیں وہ آدمی وطروں کے بعد پڑھ سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی حرج والی بات نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ وطروں سے پہلے ہی پڑھیں. وطر جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں. اب آپ کی 2 رکعت 6 رکعت 4 رکعت جو بھی تراویح کی چھوٹی ہیں وہ وطروں کے بعد میں آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تراویح جو ہے وہ جس طرح مردوں پر ہے جماعت کے ساتھ میں, اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی تراویح ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو تراویح معاف ہے, یا یہ کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم میں تو اتنی آسانی ہے کہ ہم 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ لیں, بس جتنی آسانی ہو اتنے پڑھ لیں. جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اور سنت مؤکدہ ہے کہ مرد 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھیں, اسی طرح مستورات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھروں کے اندر انفرادی طور پر اپنے گھر میں رہتے ہوئے 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام انہیں کرنا چاہیے. مستورات بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ نماز میں قیام فرض ہے. ہاں, ایسی عورتیں جو بیچاری میں نے کہا پیٹ سے ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے یا کوئی اور اسی بیماری میں ہیں, وہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا چاہیں تو بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں. یا کوئی وزن بھاری ہے جس کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں تو ایسی مستورات بھی بیٹھ کر تراویح پڑھ سکتی ہیں, لیکن ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پوری 20 تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ اگر ایسی توفیق دے دے اور ایسی آسانی اللہ پیدا کر دے کہ گھر کا کوئی آدمی کوئی بچہ حافظ ہو تو مستورات کو بھی تراویح جماعت سے وہ پڑھا سکتا ہے. مستورات پیچھے کھڑی ہو جائیں اور وہ محرم بچہ, کوئی بچہ ہے ان کا, کوئی پوتا ہے, کوئی بہنوں کا بھائی ہے, کوئی بیوی کا شوہر ہے, یعنی محرم عورتیں ہیں ان کی, وہ ان کو تراویح پڑھا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی محلے کی عورت بھی آ جائے اور پردہ بیچ میں ڈال دیں, حافظ صاحب پردے کے ادھر ہوں, پردے کے پیچھے عورتیں ہوں, تو دوسری عورتیں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں اور وہ بھی قرآن پاک سن سکتی ہیں. ان کو بھی قرآن سننے کا ثواب مل جائے گا. لیکن جماعت ان کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر جماعت کا اہتمام ہو جائے تو اچھی بات ہے, کوئی حافظ صاحب قرآن سنانے والے مل جائیں محرم گھر کے, اور خدا نخواستہ کوئی نہیں ملے تو عورتیں اپنے گھروں میں انفرادی طور پر تراویح کا اہتمام کریں. انہیں تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے, اس کا ان کو خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا, ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو جا کر بتائیں, سمجھائیں. ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ, اللہ کی ذات سے امید ہے. عورتیں تو بیچاری بڑی عبادت گزار اور بڑی نرم دل کی ہوتی ہیں, وہ تو بڑی شوقین ہوتی ہیں عبادت کی. انشاءاللہ ہم ان کو ترغیب دیں گے, وہ ہم سے زیادہ عبادت کرنے والی ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے میں نے یہ تراویح سے متعلق اور جو ہے یہ روزے سے متعلق جو ضروری باتیں تھیں جو ابھی ذہن میں آئی میں نے عرض کی ہیں. اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی قرآن کریم سے متعلق اور آگے اور باتیں انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ زیادہ وقت آپ کا نہ لوں, بہت مختصر وقت کے اندر موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں اور اہتمام کی چیز ہیں اور ہمیں روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنانا ضروری ہے. انشاءاللہ وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی. میری پھر گزارش ہے, آج پہلی رات ہے رمضان المبارک کی, آپ حضرات آئیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دور سے آتے ہیں اسی لیے ہماری یہاں عشاء کی نماز جلدی ہو رہی تھی, 8:10 پر ہو رہی تھی. آپ حضرات کی رعایت کی وجہ سے اس کو 8:30 کا وقت رکھا گیا ہے تاکہ آپ سہولت سے یہاں پہنچ سکیں. لیکن قانون کی رعایت کے ساتھ آئیں, موٹر سائیکل اپنی پارکنگ میں لگائیں, ہیلمٹ کے ساتھ آئیں, 3 آدمی بیٹھ کر نہ آئیں, بلا وجہ گاڑیوں پر نہ بیٹھیں, گاڑیوں کو پارکنگ ہی میں لگائیں, نو پارکنگ میں گاڑی نہ لگائیں. جہاں آپ کے لیے اجازت ہو جائے گاڑی لگانے کی وہیں گاڑی لگائیں. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.